دیکھو انسان اپنا نوکر کسی کو بناتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لیے اس بندے کو رکھ رہا ہوں. پھر وہ نوکر کے اوپر وہ واجب ہوتا ہے کہ وہ دن رات ایک کر اس کام کو سمجھے کہ مالک نے میرے اوپر کیا ڈیوٹی رکھی، اور وہ اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں مالک کی یہ ڈیوٹی نہیں نبھاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا تو مالک ناراض ہو جائے گا اور مجھے سزا دے گا. تو مالک اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تو میرے گھر کا پورا کام کر، میرے گھر کو سنبھال، کوئی بھی ضرورت ہو وہ کام کر کے دے، جب بھی تجھے کہا جائے یہ کام کر تو فوراً وہ کام کر. اور نوکر کو ان کاموں کا پورا پتہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے. ایک آفس میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اس کو سروس دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ تو آفس کے کام کر، یہ آفس کا کام سب. وہ صبح کو جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر ڈیوٹی پر جاتا ہے اور ایک ایک کام کو نظر میں رکھتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام، اس فائل کو دیکھنا ہے، یہ فائل کہاں پہنچانا ہے، یہ فائل کہاں رکھنا ہے، اس فائل کو کیا کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، ٹائپ کیسے کرنی ہے. ہر چیز پر اس کو نظر ہوتی ہے. کیوں نظر ہوتی ہے؟ کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے اور مجھے ڈیوٹی سے نکال نہ دے یا مجھے سزا نہ دے، میرا ریکارڈ خراب نہیں کرے. یہ دونوں طرف سے سوچ ہوتی ہے. وہ بھی اس سروٹ کو ایک کام کے لیے رکھتا ہے، تبھی تو اس کو انٹرویو دے کر اس کو اپنے ڈیوٹی پر لگاتا ہے اور اس کو بھی پہلے ہی سوچنا پڑتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ خیال کیا ہے، یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ میں نے تجھے بے فائدہ بنایا ہے؟ میں نے بھی تو تجھے کام کے لیے بنایا ہے نا، ایک مشن کے لیے بنایا ہے. کیا تم نکل جاؤ گے، میرے پاس نہیں آؤ گے، بھاگ جاؤ گے؟ میں نے جو تجھے بنایا، ایک کام دیا ہے، اس کام کو تم سمجھتے ہو کہ میں نے تجھے کیا کام دیا ہے؟ میں نے تو کھول کے تمہیں کہا یہ کام ہے میرا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری عبادت کیا ہے، کیونکہ نوکر کا کام ہے کہ اپنے مالک کے کام کو سمجھے. اب کہتے ہیں غلام، میں نے تجھے اپنے غلامی کے لیے بنایا ہے. عبادت کی معنی ہے غلامی، فرما برداری، حکم کو ماننا، ہر چیز کے لیے اوبے کرنا. حکم سر کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے نا، اپنے کام کے لیے بنایا ہے. ایک کام میں نے تجھے سونپا ہے. تو ہم نے کبھی اس کام کو سوچا ہے؟ جیسے آفس کے کام کو ہم نے سوچا تو اس میں ہماری دل لگتی ہے. بچوں کو بھی چھوڑتے ہیں، گھر کو بھی چھوڑتے ہیں، نہ دن کو دیکھتے ہیں، نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں. صبح سے سویر اٹھ کر ہم آفس چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ آفیسر ناراض نہ ہو جائے، سزا نہ دے، نوکری سے نہ نکال دے. جو گھر کا نوکر ہوتا ہے وہ بھی صبح سویرے گھر سے نہ سردی کو دیکھتا ہے، نہ گرمی کو دیکھتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا ہے. سب چیز کو چھوڑ کر اپنے مالک کے کام پر آ جاتا ہے کہ مالک سزا نہ دے، مالک برا بھلا نہ کہے، مالک رسوا نہ کرے اگر میں مالک سے لیٹ کروں گا. یہ تو آنے کی ہوتی ہے. پھر آ کر وہ گورنمنٹ ملازم جب ڈیوٹی پر آتا ہے تو وہ ایک ایک کام کو بہت دلچسپی سے دیکھتا ہے کہ کہیں اس میں کوتاہی نہ ہوتا ہے، پھر بھی مالک نہ ناراض ہوتا ہے. اس فائل کو دیکھنا ہے، اس ٹائپ کو دیکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ فائل کہاں رکھنا ہے، کہاں دینا ہے، اس فائل کو کیسے کرنا ہے، کس تک پہنچانا ہے، اور یہ کام کیسے لکھنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کو ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے. جو گھر کا ملازم ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جا کر
گھر میں کیا کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کہیں میں اس میں کوتاہی نہ کروں، مالک ناراض نہ ہو جائے، رسوا نہ کرے، سزا نہ دے۔ گورنمنٹ ملازم بھی کہے گا مالک ناراض نہ ہو جائے، رسوا نہ کرے، سزا نہ دے، لیکن اللہ کے کام میں ہم زیرو ہیں، عبادت کا پتہ ہی نہیں، نام اللہ کا کہ تیرے سوا کسی کا عبادت نہیں کریں گے، یعنی تیرے سوا کسی کی بھی غلامی نہیں کریں گے، پوری دنیا کی غلامی کرتے ہیں، اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ جس کام سے روکتے ہیں ہم اس کام کے ہم دل لگا کر وہ کام کرتے ہیں، اللہ جس کام کا حکم دیتے ہیں ہم دل لگا کر وہاں نہیں جاتے، تو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ نے کہا میں تجھے دنیا میں بھی رسوا کروں گا تو آخرت میں بھی میرے دردناک عذاب، ان عذابی لشدید، میرا عذاب اتنا شدید ہے کہ کائنات کے انبیاء روتے ہوئے گئے، صحابہ کرام رو رہے تھے، ان کے آگے کام آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے کہ ہمارے آگے کام آ گیا ہے، کہیں اللہ ہماری عبادت کا تو یہ بدلہ دنیا میں نہیں دے رہے، ہم کیسے عذاب برداشت کریں گے؟ اللہ کا رسول زاروں زار روتا تھا اور فرماتا تھا کاش جو میں دیکھ کر آئے ہوں اگر تم دیکھتے تو اپنے بیویوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، کبھی بھی سوتے نہیں، جنگلوں میں نکل جاتے اور روتے رہتے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھتے کہ اللہ کی دہشت کیا ہے، اللہ کی بادشاہیت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، پوری کائنات اس کے آگے زیرو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا محشر کا میدان ہوگا، سارے بندے ننگے اٹھیں گے، پوچھا گیا قربان جائیں؟ پھر تو عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، سارے ننگے اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کو ادھر بھی کرے، یہ اللہ کا ہوگا، حکم ہوگا، اللہ کا رعب ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ ساروں کی نظر تو ہے نا ایک جگہ جمی ہوگی جب محشر کا میدان ہوگا، یہ حال ہوگا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے اس وقت میں دیکھوں گا کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا وہ گرا پڑا ہوگا اور کہے گا اللہم نفسی، اللہم نفسی، اللہم نفسی، اللہ میں اپنے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں، میں اماں کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں، اللہ میں اپنی ماں کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں، مجھے بخش، مجھے جوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے گا اللہ میں کسی کے لیے سفارش نہیں کر رہا ہوں، مجھے بخش، وہ صرف یہی آواز ہوگی اللہم نفسی، اللہم نفسی، اللہم نفسی۔ ہم نے کبھی اس کو سوچا؟ ہم نے اللہ کی دہشت کو کبھی غور فکر کیا ہے؟ یعنی اللہ کا رسول جو بات کر گیا ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دیا، جو صحابہ کرام نے بات کی اس پر کوئی توجہ نہیں کیا، جو اولیاء کرام نے بات کی ہم نے کوئی توجہ نہیں کیا، وہ سارے روتے ہوئے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو وہ روتے کیوں، سارا دن عبادت کیوں کرتے؟ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ ہم تم سے محبت کرنے والے، اس نے کہا نہیں تم محبت کرنے والے نہیں ہو، ہم سے محبت کرنے والے روتے رہتے ہیں، ان کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں، اس کے آنکھیں رو رو کے سوکھ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہمارے مرید، ہمارے چاہنے والے، بے حیائی اور برائی کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان نے کہا کہ منافق تو ہو سکتے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے۔ ہم کبھی ان کے فرمانوں کو تو سنیں نا، حضرت علی کیا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرا سب سے بڑا دشمن ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، چاہے میرے خاندان کا کیوں نہیں ہو، وہ میرا محب ہے جو اللہ کا وفادار ہے، فرما بردار ہے۔ تو سارے نیک صالح ولی یہی سبق دے کر گئے ہیں کہ اللہ کے بنداؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حقیقی غلام بن جاؤ، جس کام کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، جو ڈیوٹی اللہ نے تیرے اوپر رکھی ہے اس کی ادا کرو، سچے سرونٹ بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ، تو دنیا میں بھی اللہ تجھے عزت دے گا، تو آخرت میں بھی تیرے